اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بہت بارشیں ہو رہی ہیں، تھوڑی سی احتیاط، کرنٹ الیکٹرانکس ہے، ان سے احتیاط اور تمام چیزیں آپ کیجئے جو بار بار آپ کو آج آپ کے موبائل رنگ ٹون میں بھی یہ میسیج آتا ہے کہ آپ کو کیا احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے بارش کے دنوں میں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، صحت کا، اپنے ارد گرد کا، اپنے بچوں کا، ان کو الیکٹرانکس چیزوں سے ذرا دور رکھیے کیونکہ بہت سارے حادثات اس طرح سامنے آتے ہیں۔ اچھا جی، میں ایسی آج بیٹھی سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا مسئلہ ہے جس کو ایڈریس کیا جائے کہ جو بڑا کامن ہے اور عام طور پر نظر انداز ہوتا ہے۔ عام طور پہ میں نے بہت ہی کم دیکھا ہے کہ لوگ اس مسئلے کو بات کریں یا اس مسئلے کے لیے کوئی ایسے وظائف منظر عام پہ ابھی تک اتنے خاص نہیں آئے۔ میں نے بڑا سوچا، میں کہ حالانکہ یہ مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگنور کیوں ہوا ہم سے، یا کس طرح ابھی تک اس پہ اتنی بات روحانی طور پہ نہیں ہوتی۔ وہ جو ہے، ہم کیونکہ ہمارے یہاں ہمارے مذہب میں دین اور دنیا ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ایسے نہیں ہے اگر ہم دین اختیار کرتے ہیں تو ہم دنیا چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا میں جو آپ کی ضروریات ہیں، ضروریات زندگی ہیں، دنیا میں جو آپ کو فیسلٹیز کی ضرورت ہے، آپ کو ضرور مانگنی چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنا گھر مانگنا، لوگ کہتے ہیں جی گھر نہ مانگے، تمنا نہ کریں کیونکہ آپ کا تو آخرت کا ٹھکانہ، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنا گھر مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی جو فیسیلیٹیشن کے لیے کوئی ایسی ڈیمانڈ کرنا اللہ تعالیٰ سے بالکل ممنوع نہیں ہے، لیکن ان کے ذرائع جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے۔ اپنی خواہشات کو پورے کرنے کے لیے ہمیں ہر حرام حلال کو ترک کر کے کوئی بھی ناجائز طریقہ استعمال کریں، وہ غلط ہے۔ آپ کا طریقہ کار غلط ہوتا ہے جو آپ اپنی کسی بھی خواہش کے حصول کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے، پرسکون بنانے کے لیے، اپنی فیملی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کسی سہولت کی، تو وہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ ہمارا ایک مسئلہ ایسا ہے کہ میرے خیال میں ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ ہے آپ کی اپنی سواری۔ وہ بائک بھی ہو سکتی ہے، وہ گاڑی بھی ہو سکتی ہے، وہ جہاز بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ سواری آپ کی اپنی ہو، اور جس پہ آپ کے جو آپ نے زندگی میں اپنے بچوں کے ساتھ فنکشنز میں، شادیوں میں، بیاہوں میں، خوشی غمی، کام پہ جانا، ڈاکٹر کے پاس اگر اللہ نہ کرے اچانک ضرورت پڑ جائے، تو آپ کی اپنی سواری کی جو ایک نعمت ہوتی ہے، آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ بے شک آج بہت سہولتیں ہیں، عوامی بسز اور ٹرانسپورٹیشن ہے، لیکن اگر کوئی اور ٹائمنگ میں یا ایسا کوئی بیمار ہو اللہ نہ کرے، جو سہولت آپ کو اپنی سواری سے ملتی ہے وہ اس سہولت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ تو آج میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے دیکھنے والوں اور سننے والوں کو وہ طریقہ کار بتاؤں، وہ وظیفہ بتاؤں جسے کرنے کے بعد آپ اپنی سواری انشاءاللہ ضرور حاصل کر لیں گے اور آپ کی زندگی میں ایک سکون کی لہر آ جائے گی۔ ایک تو میں 2-3 باتیں وظائف کے حوالے سے بتا دوں۔ جب ہم کو وظائف کرنے کا کہتے ہیں، وظائف جو ہے وہ ایک نفلی عبادت ہوتی ہے، اور جو سب سے ضروری عبادت ہے جس کی معافی نہیں ہے، جسے ہر حال میں ادا کرنے کا حکم ہے، وہ نماز ہے۔ اس لیے آپ جب وظائف، لوگ اکثر کہتے ہیں جی، اگر بہت سے لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں مجھے کہ میں نے یہ کیا، کام ہو گیا، اللہ کا شکر، اللہ کی ذات کرنے والی ہے، اور کلام پاک کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو اتنے وظیفے اتنے عرصے سے کر رہے ہیں، فرق نہیں پڑ رہا۔ دیکھیں، 2-3 چیزیں بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک نمبر 1 کہ آپ فرض عبادت 5 وقت کی نماز، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، وہ آپ لازمی پڑھیں۔ نمبر 2، وظائف کے لیے آپ کو جسمانی طور پہ پاکیزہ ہونا، باوضو ہونا، اور سب سے زیادہ انتہائی اعتقاد اور ایمان کے ساتھ پڑھنا، اس بلیف کے ساتھ پڑھنا کہ انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے
آپ کی خواہش ضرور پوری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے آگے جو آپ درخواست پیش کر رہے ہیں وہ جتنے پیارے طریقے سے، ہمبل طریقے سے، گریہ آزاری کر کے اور زور دے کے کریں گے، اس کے قبولیت کے چانسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اول و آخر درود پاک کی اہمیت اسی وجہ سے ہے کہ درود پاک وہ واحد عبادت ہے جو سیدھا عرش عظیم میں جاتی ہے، جس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، نہ صرف جاتی ہے بلکہ عرش اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے سب سے پہلے مقبولیت بھی پاتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ جو آپ کو میں بتاتی ہوں وظائف، وہ درود پاک کے اول و آخر درود پاک ہوتا ہے، مطلب درود پاک میں لپیٹ کر ہم بیچتے ہیں تاکہ وہ کہیں رکاوٹ نہ آئے، کہیں مسترد نہ ہو۔ جیسے ہم بڑی بڑی سفارش کوئی کام کرانے کے لیے کسی بڑے بڑے عہدیداروں کے لیے کسی ریفرنس لیٹر دیتے ہیں کسی ایسے بندے کا کہ اس کو وہ اگلا والا عہدیدار اس کو ریفیوز نہ کر سکے، تو یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جب اللہ کے حضور، تو اللہ کے حضور سب سے پیاری ہستی نبی پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے خاتم النبیین، جب آپ ہم ان کا وسیلے سے بھیجتے ہیں، ان کے درود کے ساتھ درود بھی قبول ہوتا ہے، ساتھ وہ جو ذکر ہوتا ہے وہ بھی قبول ہوتا ہے، اور آپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ اچھا، وظیفہ بھی انٹرسٹنگلی آپ سب میں سے بہتوں کو یاد ہوگا کہ ہم اس کو سفر کی دعا بھی کہتے ہیں، کہ یہ آپ نے ابھی ذی الحج کی طاق راتیں چل رہی ہیں، 25، 27 اور 29 یہ طاق راتیں ہیں ذی الحج کی۔ اس میں یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی پہر کوئی ٹائم بھی منتخب کر لیں، لیکن پاک صاف ہو کے اور باوضو ہو کے آپ نے کسی پرسکون جگہ پہ بیٹھ کر اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے 33 بار 33 ٹائم 33 بار 11 بار درود پاک اول و آخر، اور یہ 3 راتوں میں، 3 طاق راتوں میں کوئی بھی وقت میسر ہو، اور آپ نے یہ 33 بار یہ دعا پڑھنی ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ المقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے جس نے سواری کو ہمارے قبضے میں دے دیا، اور اس کی قدرت کے بغیر ہم اسے قبضہ کرنے والے نہ تھے، اور بلا شبہ ہم کو اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ جب ہم جہاز پہ بیٹھتے ہیں تب بھی ہم یہ دعا سنتے ہیں، جب گاڑی میں سفر کے لیے نکلیں تو بھی پڑھنے کا حکم ہے، گھوڑ سواری کوئی بھی، پہلے زمانے میں تو آپ کی سواریاں جانوروں کی بیسڈ ہوتی تھیں، پھر اب جہاز بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، ہر قسم کی۔ یہ دعا آپ نے، جس کو آپ سفر کی دعا بھی کہتے ہیں، یہ آپ نے 33 بار اول و آخر 11 بار درود پاک ذی الحج کی 3 طاق راتیں 25، 27 اور 29 کو کسی بھی پہر سکون سے بیٹھ کر بالکل مکمل فوکس کر کے اور یہ نیت کر کے کہ اللہ اس کلام پاک کے صدقے مجھے میری سواری دے اور بہترین سواری عطا فرما جو میرے لیے حفاظت کا باعث بھی بنے اور راحت کا بھی۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔